جہنم میں سے ہر ایک کا حصہ مقرر ہے، لیکن یہ جو دین کا نقصان کرنے والے مولوی ہیں ان کا حصہ ہر جہنم میں ہے، یعنی جہنم کے ہر طبقے میں ہر ایک۔ یہ پیروں کا طبقہ بھی اسی میں شامل ہے، جو دین کے دشمن ہے پیر، ان کی بات کر رہا ہوں۔ سر سید کا فتنہ دیکھ لیں اور مرزا قادیانی کے فتنہ دیکھ لیں، بتائیں پوری امت کو انہوں نے راہ حق سے ہٹایا نہیں ہٹایا؟ انگریز دلیل کو یہی چاہیے تھا کوئی ایسا بندہ ہو جو یہاں پہ فتویٰ دے کہ جناب ہمارے ساتھ جہاد نہ کرو، ہمارے ساتھ جہاد حرام ہے۔ مرزا قادیانی نے باقاعدہ فتویٰ دیا۔ سر سید کا معاملہ دیکھ لیں تو آج جو آپ کو یہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جگہ جگہ آپ کو الحاد نظر آ رہا ہے، بے دینی نظر آ رہی ہے، یہ سارا اسی کا دیا ہوا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں مولویت کے نام پہ اٹھے ہیں اور کام ان کے کیا نکلے ہیں؟ امت کو جناب توڑنے کے، امت کو دین سے پھیرنے کے، امت کو راہ حق سے ہٹانے کے ان کے کام ہیں۔ مسجد میں دو مسلک کے لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہر ایک کے مسجد میں لکھا ہوگا یہاں پہ جی فلانا نہ داخل ہو، یہاں پہ فلانا داخل نہ ہو، لیکن یہ جمہوریت والی ایسی مسجد ہے جہاں سارے چل سکتے ہیں۔ جو پہلے والا درکہ ہے اس کے اندر جس کو جہنم کہا جاتا ہے، اس میں رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے گناہ گار جائیں گے۔ ان جہنم لموعدهم اجمعین لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں آیات کریمہ جب نازل ہوئیں، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے سنا تو آپ پر ان کا ایسا اثر ہوا کہ 3 دن تک آپ دوڑتے ہی رہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ 3 دن پورے آپ کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھیج کر کے ان کو پکڑوایا۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی آیا مبارکہ۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہے۔ پھر ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیا مبارکہ نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے نعمتوں کا اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا بیان فرمایا۔ یہ کریم آقا علیہ السلام ایک بار اکیلے ہی نماز پڑھ رہے تھے، ایک اعرابیہ خاتون دیہات کے رہنے والی وہ آئی اور آ کر کے اس نے نماز شروع کر دی۔ جب آقا علیہ السلام ان آیات مبارکہ پر پہنچے نا تو ایک دم سے وہ خاتون بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے نماز کو ختم کیا۔ نماز ختم کرنے کے بعد پانی منگوایا، آقا علیہ السلام نے اس کے چھینٹے مارے اس پر۔ جب وہ خاتون تھوڑی سنبھلیں تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، میں تو ڈر گئی ہوں، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہنم کا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ جہنم کے 7 درکات ہیں اور ہر درکے کے لیے یعنی 7 درجے ہیں اس کے، تو ہر درجے کے لیے درکے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصے جو ہے نا وہ مقرر کر دیے ہیں۔ تو وہ خاتون یہ سمجھنے لگیں کہ میں جو ہے نا میرے جسم کے ہی 7 حصے ہوں گے اور میرا ایک ایک حصہ جہنم کے ایک ایک حصے میں ڈالا جائے گا۔ تو وہیں پر ہی وہ عرض گزار ہوں، یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ میرے 7 غلام ہیں، میں ان 7 کو آزاد کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، آپ گواہ بن جائیں۔ ابھی وہ خاتون بڑھیا وہیں تھیں کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس بڑھیا کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے حرام کر دیے ہیں اور جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ یہاں پہلے یہ ترجمہ سماعت فرمائیں تاکہ اگلی بات آسان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا وہ کلام نقل کیا جس میں شیطان یہ کہہ رہا تھا کہ مولا بندے میں تیرے نہیں رہنے دوں گا، مخلص بندے جو ہے نا وہ تیرے رہیں گے، باقی لوگوں کو میں اپنے پاس اپنے ساتھ کا کر لوں گا میں۔
اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا الا من اتبعک من الغاوین، جو غاوی لوگ ہوں گے وہ سارے تیرے ساتھ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، جو تیرے یار ہوں گے نا، تیرے ماننے والے، تیرے پیروکار ہوں گے، پھر ان کے ساتھ وعدہ جہنم کا ہے، ان کے ساتھ وعدہ جہنم کا ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اس جہنم کے ہر دروازے کے لیے ایک حصہ مقرر کیا گیا ہے، ایک حصہ مقرر کیا گیا۔ یہ ذہن میں رہے، جس طرح عقیدہ ہے نا، عقیدے کی خرابی والے ان کے لیے جہنم الگ ہے، اعمال کی خرابی والوں کے لیے جہنم کے حصے الگ الگ مقرر کیے گئے ہیں۔ جیسے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کا ہے، کفر کا ہے، انکار الوہیت کا ہے، انکار نبوت و ختم نبوت کا ہے، انکار معاد کا ہے۔ اور اسی طرح اعمال میں سب سے بڑے گناہ جو ہیں وہ بھی جیسے قتل ہو گیا، زنا ہو گیا، قطع رحمی ہو گئی، یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں۔ تو عقائد کے حساب سے بھی ان کے لیے جہنم کے حصے مقرر ہیں، اعمال کی خرابی کی وجہ سے بھی جہنم کے حصے مقرر ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندے سے پوچھا تھا، فرمایا کہ تو سمجھتا ہے کہ جہنم کے دروازے کیسے ہوں گے؟ اس نے کہا جی اس طرح ہوں گے جہنم کے دروازے، یہ والا یہ والا۔ میں نہ، جہنم کے دروازے جو ہیں وہ اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے، جہنم جو ہے وہ بھی اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ہوگی۔ یہاں تک کہ آقا اسلام کے ایک صحابی تھے، ان سے ایک بندے نے آگے پوچھا جی جہنم کیسے ہوگی، اس کے دروازے کیسے ہوں گے؟ انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے فرمایا میں ایسے ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے۔ اور یہ جو جنت ہے نا، جنت بھی اسی طرح ہی ہے، جنت بھی ایک دوسرے کے اوپر ہوگی اس طرح کر کے۔ تو اب جہنم جو ہے وہ اس میں کون کون سے لوگ کیسے کیسے تقسیم کیے گئے ہیں وہ ذرا سماعت فرما لیں۔ سب سے جہنم کا جو پہلا درکہ ہے، جہنم کا جو پہلے والا حصہ ہے، اس کا نام بھی جہنم ہے، پھر لوا ہے، حطمہ ہے، حاویہ ہے، اس طرح کر کے اس کے مختلف نام ہیں۔ 7 درکے ہیں تو 7 نام ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کا جو پہلے والا درکہ ہے اس کے اندر جس کو جہنم کہا جاتا ہے، اس میں رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے گناہ گار جائیں گے۔ ہاں، اس میں آقا علیہ السلام کی امت کے گناہ گار جائیں گے، اس امت کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جائے گا اس میں۔ یہ ہاں، اس امت میں یعنی کہ یہ جو کافر ابھی مشرک ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، اوپر والے حصے کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوگا، یہ سارے نیچے ہوں گے۔ جیسے جہنم کا پہلے والا حصہ جو ہے اس کے متعلق بیان کیا گیا، امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے اپنی کتاب میں تذکرہ میں بھی نقل کیا ہے اور اپنی تفسیر میں بھی نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جہنم کا جو پہلا درکہ ہے اس کے اندر اہل ایمان میں سے انہوں نے جو لفظ لکھا ہے وہ محمدی ہوں گے، وہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وہ جو جہنم کا جو پہلا درکہ ہے اس کو ہوائیں جو ہے نا ٹھنڈی اتنی زور سے چل رہی ہوں گی کہ اس کا دروازہ تک ہل رہا ہوگا، یعنی کہ ہوا بھی زور لگا رہی ہوگی کہ رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے لوگ جو ہے نا وہ جہنم سے باہر آ جائیں۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا پھر وہ پورے کا پورا حصہ جہنم کا میری امت سے خالی کر لیا جائے گا، ایک بندہ بھی نہیں بچے گا، وہ پھر دائماً ابداً ہمیشہ ہمیشہ وہ والا حصہ جہنم کا خالی ہی رہے گا، اس میں کسی دوسرے بندے کو نہیں داخل کیا جائے گا، کوئی بندہ اور نہیں جائے گا وہاں عذاب پانے کے لیے۔ اور دوسرا جو طبقہ ہے جہنم کا اس میں نصرانی ہوں گے، پھر مجوسی ہوں گے، پھر صابی ہوں گے جی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 6 درجے میں مشرکین ہوں گے، 7ویں میں منافقین ہوں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، میں جہنم کا سب سے جو اسفل درجہ ہے نا اس میں حضور فرماتے ہیں وہ منافق ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بار قسم اٹھا کے فرمانے لگے، آپ نے میں قسم خدا تعالیٰ کی ہر ایک کا حصہ مقرر ہے، یہودی بھی الگ خانے میں ہوں گے، نصرانی بھی الگ خانے میں ہوں گے، مجوسی، صابی، مشرک، منافق۔ آپ فرماتے ہیں اس امت کے وہ علماء جو دین متین کو نقصان پہنچانے والے ہیں، علماء سوء ہیں، حکمرانوں کے دروازوں پہ جانے والے ہیں بھیکاری بن کے، دین کا نقصان کرنے والے ہیں،
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قسماً فرمایا کرتے تھے، باتیں کہ یہ طبقہ جو ہے نا یہ جہنم کے ہر دروازے میں داخل ہوگا، اس کا خاص طبقہ نہیں ہوگا۔ اب بتائیں ذرا غور کریں، یہودی بھی ایک خاص طبقے میں ہوگا، نصرانی بھی خاص طبقے میں ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ان میں سے جیسے اعمال ہوں گے اس کے، یہ انہی کے ساتھ ہی جہنم میں داخل ہوگا۔ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ اس ٹولے نے کتنا دین متین کا نقصان کیا ہے۔ آج جس چیز نے امت کو بیدار کرنا ہے اس چیز کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر کی باتوں میں قوم کو لگانے والے، قوم کو پھنسانے والے، صرف اپنی واہ واہ سمیٹنے کے لیے قوم کو آپس میں لڑانے والے کون لوگ ہیں بتائیں؟ یہی لوگ ہیں۔ گھر گھر کے اندر انہی علماء سو نے فساد کھڑا کیا ہوا ہے۔ ایک ایک گھر میں لڑائیاں ہیں جی، ایک ایک گھر میں 4 فرقے داخل ہو گئے ہیں، ایک ایک گھر میں 5 فرقے، 5 بھائی ہیں تو ہر ایک کا فرقہ الگ ہے جی، ہر ایک کی جماعت، ہر ایک کا مذہب، ہر ایک کی تحریک الگ ہے وہاں پہ۔ بتائیں پھر امت کو توڑنے والے کون لوگ ہوئے؟ یہی لوگ ہوئے۔ لوگ جو ہیں وہ ان کو رسول اللہ علیہ السلام کی امت کا خیر خواہ جانتے ہوئے ان کے قریب ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے نا یہ صرف اپنی نفسانی تسکین کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے جناب امت کو لڑاتے پھرتے ہیں جی۔ ہر ایک مولوی کے ہاں جو ہے نا ہر ایک یہ پیروں کا طبقہ بھی اسی میں شامل ہے، جو دین کے دشمن ہے پیر، ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ بھی محض جو ہے نا اپنے مرید بڑھانے کے لیے، اپنے چاہنے والے بڑھانے کے لیے عوام کو آپس میں لڑا رہے ہیں، سچی بات۔ اب بتائیں نا 1500 سال کریم آقا علیہ السلام کی ولادت بعد سعادت کو ہو گئے، آقا علیہ السلام نے 40 سالہ عمر مبارکہ میں اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں آقا علیہ السلام کا مزار شریف موجود ہے، 1400 سال سے زائد عرصہ ہو گیا حضور کو وصال فرمائے ہوئے۔ اگر آج بھی کوئی بندہ جو ہے وہ رفع دین کا مسئلہ لے کر کے لڑائی شروع کر دے تو بتائیں پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ آج بھی اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے لڑائی شروع کر دے، محض اس لیے فروئی مسائل کو چھیڑتا ہے تاکہ جو ہے نا یہ لڑائی ہوتی رہے، لتر پولا چلتا رہے، اور میری جو ہے وہ واہ واہ ہوتے رہے، لوگ جو ہے نا وہ میرے پیچھے چلتے رہیں، بتائیں یہ پھر علماء سو ہیں یا نہیں یار؟ ان کا جو شر ہے نا، ان کا جو نقصان ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تنبیہ الغافلین میں امام فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ علماء سو جو ہے نا یہ عوام سے بھی پہلے 500 سال پہلے جہنم میں جائیں گے۔ باقی لوگ جو گناہ گار ہوں گے ان سے بھی پہلے 500 سال پہلے ان کو جہنم ڈال دیا جائے گا۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ دین کے نقصان کا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی سزا رکھی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے۔ اگر آج تو 4 کتابیں پڑھ گیا ہے، 4 کتابیں پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو امت کو توڑتا رہے۔ 4 کتابیں ہوئے، تجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کافر کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ کافر جو ہے نا اپنا گند لے کر کے تمہارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، الحاد تمہارے جناب دروازے گزر چکا ہے، گھروں میں داخل ہو چکا ہے، بچے بچیاں وہ الحاد سے متاثر ہو رہے ہیں، بچے بچے جناب دجال سے متاثر ہو رہے ہیں، یہاں ایلومیناٹی کے ارکان پیدا ہو چکے ہیں، قرآن پاک کی نعوذ باللہ گستاخیاں کرنے والے پیدا ہو چکے ہیں۔ تو آج بھی یعنی ان لوگ اس طبقے کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا یار میں کس طرف کھڑا ہوں، میں نے امت کو ایک ہونے دینا نہیں ہونے دینا۔ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں، اکٹھی ہوتی امت کو لڑا کے پھر ان کو جناب ان کے حصے بکھرے کر دیتے ہیں، بتائیں۔ تو ان کی سزا جیسی سزا کوئی نہیں، سچی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لکل باب منہم جزء مقسوم، میں کہ ان کا حصہ جو ہے نا ہر دروازے کا وہ مقرر ہے، فرماتے ہیں ہر ایک کا حصہ مقرر ہے، لیکن جہنم کا حصہ ان سے مقرر ہوا ہے، یہ والے اس طبقے میں۔ اب دیکھیں کوئی بندہ جو ہے نا وہ مال کے لالچ کی وجہ سے نقصان کرتا ہے دین کا تو وہ نصرانیوں کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ کوئی جو ہے وہ بغض اور اناد کی وجہ سے دین کا نقصان کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک عالم کسی عالم کے ساتھ اس کو دشمنی ہو گئی، مخالفت ہو گئی، حسد ہو گیا، تو اب اس نے جناب دین میں ہی تحریف شروع کر دی، تو پھر یہ دین میں بغض اور حسد کی وجہ سے تحریف کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے، یہ والا طبقہ جو ہے یہ یہودیوں کے ساتھ جہنم میں جائے گا، بتائیں۔ کوئی جو ہے اپنے پیر کی خاطر دین متین کا نقصان کرتا ہے تو وہ مشرکین کے ساتھ جہنم جائے گا۔ نہیں سمجھ پا رہے مسئلے کو، میرا پیر تو میرا پیر ہے بھائی، کتنے علماء کو نکالا گیا جی، میرے پیر کو نہیں مانتا جی، لہذا اس امام کو نکال دیا جائے، اس خطیب کو نکال دیا جائے، اور اچھے بھلے کام کرنے والے جناب ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، کیوں؟ میرے پیر کو نہیں مانتا بھائی، تیرے پیر کو ماننا کوئی اتنا بڑا ضروری ہے بھائی؟ یہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے، جہاں کو عقیدت کا تعلق رکھے،
آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عقیدت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے بھائی، تو دل پہ کس کی پابندی ہے؟ کوئی بھی بندہ اپنے دل کو، بندے کے اپنے قابو میں نہیں ہوتا دل یار، ہے یہ نہیں؟ تو پھر گھر میں بندے کے 4 بچے ہیں 5 بچے ہیں، بتائیں سب کے ساتھ یکساں محبت ہوتی ہے؟ یکساں محبت نہیں ہوتی، دل اس کے قابو میں نہیں ہے، زبان قابو میں رکھ سکتا ہے۔ گھر میں جناب بچوں کو یہ نہ کہے جناب یہ بچے جو ہے نا 4 میرے پیارے ہیں اور یہ منحوس ہے، یہ نہ کہے، دل پہ قابو نہیں ہے اس کا، زبان پہ تو قابو ہے نا، زبان کو تو اپنے قابو میں رکھ سکتا ہے۔ اگر زبان بھی اس کی ویسی چلنے لگے تو پھر بچے ایسا ایسا دور ہوتے ہوتے اتنا دور ہو جائیں گے، بعد میں آوازیں بھی لگائے گا تو وہ نہیں سنیں گے اس کی کہ کیا کہہ رہا ہے ابا یا کیا کہہ رہی ہے اماں۔ یہ کہ انتہائی جو ہے نا وہ ظلم والی تعدی والی بات ہے۔ تو یہی حال جناب انہوں نے کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سچی بات ہے امت میں تحریف کا۔ مرزا قادیانی دجال جو ہے وہ کیا تھا؟ اپنے آپ کو ایک مسئلہ کے طور پہ اس نے کھڑا کیا، مناظر کے طور پہ کھڑا کیا اس نے۔ میں بھی اصل میں یہاں پہ نصرانیوں کا بڑا زور تھا، تو پادری فنڈر جو ہے نا وہ یہاں فاؤنڈر اس کو کہتے تھے، فنڈر، وہ خناس یہاں آیا ہوا تھا ہندوستان میں، اس نے ساری فضا کو گدلا کر دیا تھا۔ وہ ذلیل انسان اپنے نصرانی علوم پر تو ماہر تھا ہی تھا، اسلامی علوم پر بھی ماہر تھا وہ، اور بہت بڑا زبان دراز، اور یعنی کہ مجمع کو سمجھنے والا، ایک دم مجمع کو جناب پلٹ دینے والا، نظریات بدل دینے والا بندہ تھا۔ جہاں جاتا وہ خبیث انسان جناب ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو نصرانی کر دیتا تھا، اتنا بڑا زور تھا اس کا۔ اور وہ بندہ جو ہے اس کو توڑنے کے لیے مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، پھر چھوٹے چھوٹے پادری جو ہے نا وہ اور لائے گئے۔ اس کا خیر تو نعت کا بند کیا تھا مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمہ اللہ نے، ہیں جی، اتنا اس کو ذلیل کیا، وہ یہاں سے بھاگ ہی گیا، ہندوستان میں رہا ہی نہیں، وہ یہاں سے بھاگا تو ترکی چلا گیا، ترکی جا کے لوگوں کو خراب کرنے لگا۔ ادھر حاجی صاحب مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمہ اللہ جو ہیں، آپ جناب یہاں سے چلے گئے مکہ شریف مدرسہ سولتیہ میں، وہاں جا کے اپنا تعلیم و تعلم میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت وہ آخری دور چل رہا تھا سلطان عبدالحمید خان کا، ترکی والی جو خلافت تھی ان کا، لیکن وہاں پہ یہ پہنچا ہوا تھا ذلیل، ترکی والوں کو خراب کر رہا تھا مسلمانوں کو۔ پتہ چلا سلطان کو کہ جناب اس طرح مولانا رحمۃ اللہ کرانوی سے بھاگا ہوا ہے ہندوستان سے یہ، انہوں نے پھر بندے بھیجے خصوصی طور پر مکہ مکرمہ میں، وہاں سے ان کو لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو، مناظرے کا میدان گرم کر دو فل، مجھے رکھو پردے میں، جیسے جناب میدان مناظرہ گرم ہو جائے تو پھر مجھے بلاؤ۔ اور وہی ہوا، مولانا رحمۃ اللہ جو ہیں وہ عین اس موقع پر آئے جب پادری فنڈر جو ہے اس کی رگیں پھول چکی تھیں، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، اپنے دلائل کے انبار لگا رہا تھا، مجمع پہ حاوی ہو چکا تھا۔ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی جیسے سامنے آئے، اس نے کہا مجھے ذرا واش روم جانا ہے، یہ کہا اس نے، اور وہاں سے بھاگا، واپس نہیں آیا دوبارہ ترکی میں۔ ایسا ایسا بندہ، اور ان حالات میں جناب اور بھی پادری انہوں نے پھر یہاں پہ اتارے، فنڈر کے بھاگنے کے بعد خنزیر کے، اور پادری یہاں آئے تو پھر جناب یہ لوگوں کو بھی شوق چڑھا بھی ہم بھی اس کا رد کریں، ہم بھی ان کو جواب دیں۔ بڑے بڑے علماء ایسی گلیوں میں بازاروں میں مناظرے ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ آ کے سر عام تبلیغ کرتے تھے۔ حکومت نصرانی کی تھی، کوٹیں ساری اسی کی تھی، معاملات اس کے تھے۔ نصرانیوں نے جان بوجھ کے مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو نصرانی بنانے کے لیے، عیسائی بنانے کے لیے کوششیں کی ہوئی تھیں۔ عین ان حالات کے اندر جو ہے وہ جامع مسجد دہلی کی باہر نماز پڑھ کے لوگ باہر نکل رہے ہیں، پادری آ کے تقریر شروع کر دیتا، بتائیں کوئی روک سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا ان کو۔ جمعہ پڑھ کے باہر نکلے ہیں، اس نے آ کے تقریر شروع کر دی، چوکوں چراہوں میں جناب پکڑ لیتے تھے، ہمارے عوام کو کھڑا کر لیتے، جہاں دیکھتے عوام ہے مجمع ہے، وہاں پہ چوکی رکھی، اس پہ کھڑے ہو گئے اور تقریر شروع کر دی۔ اس طور پر وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اور ویسے وہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ آگے کھڑے ہو جاتے، جواب دینے لگتے، وہ بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا جواب دینا۔ تو ان حالات کے اندر پھر ہمارے علماء نے جناب ان کا پیچھا کیا، پادریوں کا۔ یہ قادیانی جو ہے ذلیل، یہ بھی میدان میں اترا، میں بھی ان کو جواب دیتا ہوں، یہ بھی بڑا زبان دراز تھا، اور اس نے شروع میں جناب اس کا نصرانیوں کا رد کرنا شروع کیا۔ تو اس نے کہا میں 50 کتابیں لکھوں گا اس کے خلاف۔ اس کے لیے بہت بڑا فنڈ اس کو اکٹھا ہوا، چندہ اکٹھا ہوا مرزے کو، وہ 50 کہاں لکھنی تھی، وہ پیسے بھی کھا پی گیا۔
تو اس طور پہ کر کے وہ جناب اپنے آپ کو مناظر کے طور پہ پہلے لایا اور لوگوں میں مشہوری کی. یہ جب دیکھا اس نے پیچھے جوتے پھٹکنے کی آوازیں آنے لگ گئی ہیں تو اس کا ایسا ایسا دماغ خراب ہونے لگا. پھر اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں جی مصلح ہوں، مجدد ہوں، ایسا ایسا. پھر جناب یہ دعویٰ کرنے بڑھتے بڑھتے دعوے اس کے، پھر اپنے آپ کو امام مہدی کہنے لگا، اپنے آپ کو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگا. ہاں جی، پھر جناب نعوذ باللہ اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کا جناب ذیلی اور بروزی جناب اپنے آپ کو نبی کہہ دیا اس نے. پھر آخر میں تو اس ذلیل نے یہ کہہ دیا کہ اس نے کہا میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں، میں ہی سارا کچھ. بات ہی ختم ہو گئی. بتائیں یہ ذلیل چلا تھا نصرانیوں کو رد کرنے کے لیے اور بات کہاں پہنچا دی اس نے. اس کو صرف اور صرف انگریزوں کی طرف سے آنے والا پیسہ جو تھا نا اس کا ذائقہ خراب کر گیا، وہ پیسہ خراب کر گیا اس منحوس کو. اب پیسے کی خاطر بتائیں امت میں کتنا بڑا فتنہ کھڑا کر گیا یہ لعنتی. آج تک اس ذلیل کے فتنے کی وجہ سے مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا ایمان چھن رہا ہے صرف پیسے کی خاطر. یار یہ دنیا 4 دن کی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانی. یار کتنا پیسہ کھا لو گے. ایک مولوی تھا، یہ ایک مولوی جس کا اتنا بڑا فتنہ تھا. سر سید بھی مولوی تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی باقاعدہ اس نے، وہ ساری درسیات کی کتابوں کا وہ حافظ تھا وہ. اب بتائیں کیسے دین سے پھرا ہے. وہ گیا وہاں انگلستان پڑھنے کے لیے ولایت میں، وہاں سے پڑھ کے آیا تو اس نے امت کا تختہ الٹ دیا پکڑ کے. یہاں کے لوگوں کو جناب اس طرف لگانے والا وہی تھا. اس نے جناب افراد مہیا کیے، وہی جناب پھر انگریز کے ساتھی بنے. سارا اس کی کتابوں سے سب کچھ یہاں ہے یار. اب صرف آپ باقیوں کو چھوڑیں، صرف ان 2 بندوں کے فتنے کو آپ دیکھ لیں. سر سید کا فتنہ دیکھ لیں اور مرزا قادیانی کے فتنہ دیکھ لیں. بتائیں پوری امت کو انہوں نے راہ حق سے ہٹایا نہیں ہٹایا. انگریز ذلیل کو یہی چاہیے تھا کوئی ایسا بندہ ہو جو یہاں پہ فتویٰ دے کہ جناب ہمارے ساتھ جہاد نہ کرو، ہمارے ساتھ جہاد حرام ہے. مرزا قادیانی نے باقاعدہ فتویٰ دیا. اس نے تو یہاں تک لکھ دیا، ملکہ وکٹوریہ اس وقت حاکمہ تھی، اس نے ملکہ وکٹوریہ کو کہا کہ اس نے کہا کہ ملکہ وکٹوریہ جو ہے اس کی حکومت مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، اور اس نے کہا ہمارے لیے اس کی حکومت جو ہے وہ رحمت کی چھتری ہے. بتائیں اس کی آج تک وہ خطوط موجود ہیں، وہ انگلستان میں بھی موجود ہیں، وہ ہندوستان میں بھی اس کی نقلیں پڑی ہوئی ہیں مرزا قادیانی کی. اور اس نے آ کر کے پہلے کہاں تھے وہ مولانا فضل خیر آبادی، جی مولانا حضرت موہانی، بڑے بڑے اجلہ علماء جو جہاد پہ فتوے دیا کرتے تھے. یہ منحوس آیا، اس نے آ کے جہاد ہی حرام قرار دے دیا. اس نے کہا جہاد ہی حرام ہے جناب. اب قیامت تک کے لیے جہاد ختم ہو گیا بس. آپ سوچ سکتے ہیں یہ مولوی تھا، درسیات پڑھی تھی اس نے، کتنا بڑا نقصان کیا ہے. اتنا بڑا نقصان تو کوئی اور دوسرا بندہ کر ہی نہیں سکا یار، اتنا اس ذلیل نے نقصان کیا. سر سید کا معاملہ دیکھ لیں تو آج جو آپ کو یہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جگہ جگہ آپ کو الحاد نظر آ رہا ہے، بے دینی نظر آ رہی ہے، یہ سارا اسی کا دیا ہوا ہے. اس کے تیار کیے ہوئے نوجوان جو ہیں وہ اس کی جال میں جلدی پھنس جاتے ہیں مرزا قادیانی کی. یہ صرف 2 مولویوں کا فساد ہے جس کو آپ دیکھیں. پھر جس نے یہاں پہ پنجاب میں ختم نبوت کا انکار کیا تھا وہ لنگڑا پینڈل ہیں، چکڑالوی، وہاڑی کا علاقہ ہے، ہمارا علاقہ ہے. وہاڑی کے ساتھ یہ گاؤں ہے چھوٹا سا چکڑالا، وہاں کا رہنے والا تھا وہ ذلیل. کریم آقا علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آئے گا وہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا، یعنی امیر بندہ ہوگا. حضور فرماتے ہیں اور تکیے کے ساتھ ٹیک لگایا بیٹھا ہوگا. وہ لنگڑا تھا، عموماً ٹیک لگا کے بیٹھتا تھا. فرمایا کہ وہ لنگڑا ان کے وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، پیٹ اس کا بھرا ہوگا. حضور فرماتے ہیں وہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوگا حدیث تو کچھ ہے نہیں، حدیث تو جھوٹ ہے، بس جو بھی ہے قرآن ہے بس. یہ بھی مولوی تھا. پرویزی کون تھے؟ چکڑالوی، یہ سارے کون تھے ختم حدیث پاک کے انکار کرنے والے؟ یہ وہی لوگ تھے یار، انہی لوگوں نے. اب پھر عربوں میں چلے جائیں، بڑے بڑے دجال گزرے ہیں اس طرح کے جنہوں نے جناب الازہر پہ جناب وہ حاوی ہو گئے تھے. وہاں پہ الازہر کی جناب صدارت انہوں نے قابو کر لی، وہاں پہ یعنی کہ ادارت قابو کر لی، مدیر بن گئے. اور ان کے نظریات ایسے تھے نعوذ باللہ کہ حضور کا دین تو کچھ ہے ہی کو نہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں مولویت کے نام پہ اٹھے ہیں اور کام ان کے کیا نکلے ہیں؟ امت کو جناب توڑنے کے، امت کو دین سے پھیرنے کے، امت کو راہ حق سے ہٹانے کے ان کے کام ہیں. یہاں بھی آپ کے پاکستان میں کتنا بڑا ایک بندہ ہے، پوری دنیا مانتی ہے اس بندے کو. بتائیں امت کے کبھی اجتماعی مفاد میں کبھی بولا ہے وہ؟ کبھی بولا ہو تو بتائیں کون ہے؟ مولوی ہیں. مولویت جو نا یہ ٹائٹل تو ان کا مولویت ہے یار. لہٰ سبعۃ ابواب، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قسماً فرماتے ہیں
خدا کی قسم یہودیوں کا الگ علاقہ ہے، نصرانیوں کا جہنم میں الگ علاقہ ہے، مجوسی الگ میں، سابی الگ میں، بے دین جو ہیں وہ سابی الگ، مشرک الگ، منافق الگ۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں یہ مولوی ہر طبقے میں، یہودیوں کے ساتھ یہ ہوں گے، نصرانیوں کے ساتھ یہ ہوں گے، مجوسیوں کے ساتھ یہ ہوں گے، منافقوں کے ساتھ یہ ہوں گے۔ بتائیں، آپ سوچ سکتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں پارٹی ہیں ان میں سے حق والی تو پھر ایک ہی ہوگی نا، میں کوئی بھی ایک بھی نہیں ہے، سارے وہی ہیں، دین کے دشمن ہیں۔ ان کو بقول ان کے میں کہہ رہا ہوں ایک ہی ہوگی نا حق والی، لیکن مولوی ہر پارٹی میں، اور ہر پارٹی کے ہر مسلک کے۔ سبحان اللہ، کیا وہ مقدس جماعتیں یار، مسجد میں دو مسلک کے لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہر ایک کے مسجد میں لکھا ہوگا یہاں پہ جی فلانا نہ داخل ہو، یہاں پہ فلانا داخل نہ ہو، لیکن یہ جمہوریت والی ایسی مسجد ہے جہاں سارے چل سکتے ہیں۔ ایک ہی پارٹی میں چاروں مسلک، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، وہابی بھی، شیعہ بھی۔ سبحان اللہ، آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی لڑائی صرف دین پر ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جو ہے، بریلویوں کو مدرسے میں دیوبندی نہیں ہوگا، دیوبندی کے مدرسے میں وہابی نہیں ہوگا، وہابی کے مدرسے میں شیعہ نہیں ہوگا، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ انہیں بھی مسلک دیکھ کے کام کرتے ہیں، لیکن سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں سارے اکٹھے ہوں گے، سارے ہی اکٹھے ہوں گے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے یہ معاملہ؟ ایسا ہے تو ہے کیوں؟ ویسے جناب باہر ایک دوسرے کو سلام نہیں کرنا، بھائی اس نے فلاں کو سلام کیا لہٰذا سلوک کلی ہو گئے۔ دکانیں جو ہیں وہ تو کبھی کسی نے نہیں لکھا دکان پہ دیوبندی دکان، بریلوی دکان، شیعہ دکان، کبھی لکھا کسی نے؟ کیوں نہیں لکھتے بھی؟ وہ بھی تو لکھے نا۔ انہیں کھانے پینے کی بات ہے تو سارے ٹھیک ہے بھی، آنکھیں بند اور لے لیا جناب۔ ویسے مسئلہ پوچھیں کہ فلاں کا ذبیحہ کیسا ہے، انہیں فلاں کا ذبیحہ تو پھر ناپاک ہے، کتے جیسا پلیت ہو جاتا ہے اگر فلاں مسلک کا بندہ ذبح کر دے۔ لیکن باہر جا کے ہوٹلوں پہ جا کے کبھی بھی نہیں پوچھا ہم نے جناب یہ اس ہوٹل والے کا مسلک کیا ہے اور عقیدہ نظریہ کیا ہے۔ وہاں الا اللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں کیوں نہیں عقیدہ مسلک پوچھا؟ وہاں کیوں نہیں دیکھا یار اس کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال بھی ہے یا حرام ہے، یہ کس عقیدے اور نظریے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ میرے بات یہی ہے کہ بندہ تھا وہ سعودیہ میں رہتا تھا، وہ یہ ملنے کے لیے آتا تھا مجھے، اس کے یہاں رشتہ دار رہتے تھے، ان کو ملنے آتا تھا تو کوئی شناسائی ہو گئی، بعد میں بھی پھر آنے لگا، مجھے کہنے لگا جی میں تو وہ اپنا یعنی کھلا مائنڈ ہونا بیان کر رہا تھا، ابھی میں تو بھائی ایسا بندہ ہوں، کہنے لگا ابھی میں تو ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، مجھے کہنے لگا میں تو یہاں تک کہ صحابہ کے گستاخ ہیں ان کی مسجد میں بھی جا کے نماز پڑھا ہوں، اور اگلی بات حیران ہو کہنے لگا میں تو یہاں تک کہ قادیانیوں کی مسجد میں بھی چلا گیا تھا۔ میں کہا پھر تیرے منہ تے بھی چار حرف بھائی، اتنا بھی میں نے کہا تو کھلے دماغ کا نہ بن کے تیرا عقیدہ ہی ہاتھ سے چلا جائے بھائی، یعنی کہ قادیانی کی مسجد میں میں گھس گیا تھا، مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا بھائی، اندازہ لگا، یعنی کہ یہ حساب ہے ہمارے لوگوں کا، کوئی تصور نہیں ہے ان کو، اتنا ان کو یعنی کہ کھلے دماغ کا بنانے میں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ جہاں کہیں بھی وہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ارشاد فرماتے ہیں نا، ماتے ہیں کہ ہمارے ایک عزیز تھے رشتہ دار، انہوں نے خواب دیکھا کہ شیطان فرق بیٹھا ہوا ہے مزے کے ساتھ، انہوں نے کہا یار تجھے خیر ہے آج کل کو کام وام نہیں کر رہا تم؟ اس نے کہا بھی ہر علاقے میں میرے نائب ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کے نائب کون ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا مولوی۔ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ تو مجدد پاک نے لکھا، میں نے نہیں لکھا بھائی۔ انہوں نے کہا مولوی جو میں نے تیار کر دی ہیں وہ مولوی فساد مچائے ہوئے ہیں ہر طرف، وہی جناب چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی کرا، میں بھی لڑائی کراؤں گا نا جا کے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ خود لڑائی کرا دیتے ہیں، میں کسی اور مسئلے پہ لڑاؤں گا، یہ دین کے مسئلے کو ہی لے کے لڑائی کروا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جب دین کے مسئلے پہ لڑائی ہوگی دو بندوں کی، ایک بندہ جس کو غلط کہے گا وہ بھی دین ہی ہوگا، دوسرا جس کو غلط کہے گا وہ بھی دین ہی ہوگا، غلط تو دین ہو گیا، پھر بتائیں نا، غلط تو دین ہی ہو گیا۔ جیسے کریم آقا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اس میں امت کا اختلاف ہے، شروع دن سے اختلاف چلا آ رہا ہے، شروع دن سے اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، بعض کہتے ہیں کہ کیا ہے۔ جی اب بتائیں، جو کہتے ہیں کیا ہے، جو کہتے ہیں نہیں کیا، آج کی جو لوگ ہیں وہ تو بڑے تھے، آج کے لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ جھوٹ ہے، وہ کہے کہ یہ جھوٹ ہے؟
اب میں جو کھڑا ہو کہ نعوذ باللہ گندا منہ لے کے میں کہہ دوں کہ جناب یہ جھوٹ ہے اور وہ بیان کرنے والا حضرت ابوبکر صدیق ہوں، تو میں نے کس کو جھوٹا کہا ہے؟ اگر میں کہوں کہ جناب یہ جھوٹ ہے تو وہ بیان کرنے والی حضرت عائشہ پاک ہوں، تو میں نے کس کو جھوٹا کہا ہے؟ میرے سے بڑا ذلیل کون ہوگا یار؟ پھر میں اپنی زبان بند رکھوں، میں کہوں جی ٹھیک ہے جی وہ بزرگوں کے معاملات تھے، میں ایمان رکھتا ہوں جی وہ بھی سچے ہیں وہ بھی سچے ہیں، لیکن نہ اگر میں کہہ دوں دونوں سچے ہیں پھر میری روٹی کیسے پوری ہوگی بھائی؟ میری تو روٹی پوری ہونی ہے، میں کسی نہ کسی کو جھوٹا کہوں گا۔ نہیں سمجھ پا رہے مسئلے کو آپ؟ ہاں جب تک یہ بھائی معاملات ایسے ہیں، اگر ہم جس طرح رفع دین کا مسئلہ ہے، میں کہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرتے تھے، ہیں جی بعض روایات میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ملتا کہ وہ کرتے تھے، ہیں اگر میں کہوں جی یہ غلط ہے تو پھر نماز کس کی غلط ہوئی؟ عبداللہ بن عمر کی۔ چلو یہ صحابہ ہیں، ان کا نام نہ لیں، نیچے آ جائیں۔ امام ابو حنیفہ رفع دین نہیں کرتے، امام شافعی کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کرتے ہیں۔ اگر میں کہوں جناب رفع دین کے ساتھ نماز ہوتی ہی نہیں تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ امام شافعی کی نماز ہی نہیں ہوئی زندگی ساری کی، امام مالک کی نماز ہی نہیں ہوئی، امام احمد بن حنبل کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب جو بندہ یہ کہے کہ رفع دین جو نہ کرے اس کی نماز ہوتی نہیں، باطل ہے، تو کیا مطلب ہے عبداللہ بن مسعود کی نماز باطل ہے؟ ہیں کیا مطلب ہے ابو حنیفہ کی نماز باطل ہے؟ ابو حنیفہ وہ بندہ جس نے آقا علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھ کے نماز پڑھی ہے، اس بندے کی نماز باطل ہو گئی؟ دماغ خراب ہے تمہارا یار، کیسی باتیں کرتے ہو؟ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے بڑا زبردست نظریہ دیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اجتہادی مسائل میں ہم یہ کہیں گے کہ میں ٹھیک ہوں اس احتمال کے ساتھ کہ ممکن ہے میں غلط ہوں، میں ٹھیک ہوں لیکن احتمال ہے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے میں خطا پر ہوں، غلط کا لفظ نہیں خطا کا لفظ بول رہے ہیں، کہ میں ٹھیک ہوں، میرا جو مذہب ہے میری جو رائے ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن احتمال ہے کہ میں خطا پر ہوں اور میرا مخالف جو ہے وہ حق پر ہو، اس احتمال کے ساتھ۔ اب بتائیں جو بندہ یہ احتمال رکھتے ہوئے اپنا یعنی کہ فروعی مسائل میں اپنا نظریہ واضح کرے گا تو کسی کے نظریے کو جناب وہ غلط کہے گا، کسی کے نظریے کو جہنم جانے کا سبب کہے گا؟ کبھی بھی نہیں کہے گا۔ بتائیں نا یار، ایسے وہ مسائل جن میں اتنی سختی کو نہیں تھی، امام شافعی امام ابو حنیفہ کے مزار پہ آتے ہیں، وہاں آ کے قنوت النازلہ بھی نہیں پڑھتے اور جناب وہ رفع دین بھی نہیں کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ میں کہ حیا من ابی حنیفہ، یہ ابو حنیفہ کے حیا کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جناب قنوت النازلہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے اور رفع دین بھی نہیں کرنا چاہیے، میں نے ان کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ اب ذرا بتائیں نا، ان کا آپس میں ادب اور حیا کا معاملہ یہ ہے، یہاں مولوی صاحب جو ہیں ایک سرگودے کا مولوی ہے نکما، وہ سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہا تھا قسم خدا دی اس بندے کی نماز ہوتی نہیں ہے جو بندہ رفع دین نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے پھر نمازیں نہیں ہوتی؟ ابو حنیفہ کی نمازیں کیا بنے گی؟ تیری تو زندگی ساری کی رگڑے مار مار کے اپنے ماتھے پہ جناب اتنا کالا نشان بنا لے۔ اوے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک نماز نہیں، ان کا ایک سجدہ نہیں، ان کے سجدے میں پڑی ہوئی تسبیح بھی نہیں، ان کے سجدے میں تسبیح پڑی ہوئی جو سین ہے نا، اور اس کی آواز جیسی تیری پوری زندگی ساری کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو کیا کہتا پھرتا ہے؟ تجھے تو پتہ ہی کیوں نہیں کسی شے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی جہنم میں سے ہر ایک کا حصہ مقرر ہے، لیکن یہ جو دین کا نقصان کرنے والے مولوی ہیں ان کا حصہ ہر جہنم میں ہے، یعنی جہنم کے ہر طبقے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔